بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کا مرض لگ جاتا ہے، تو پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کون عظیم ہے، کون حقیر ہے، کون عزیز ہے، کون ذلیل ہے، اس کی سمجھ سلب ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، دنیا کی عزت کرے گی، دنیا کی عظمت کو جانے گی، تو نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ آپ اس لفظ میں غور فرمائیں، ہمارے نبی نے کتنی بڑی دھمکی دی ہے دنیا سے محبت کرنے والوں کو۔ نزعت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نزعت کہتے ہیں جب کوئی ناسمجھ چھوٹا بچہ کسی بہت قیمتی چیز کو اٹھا لے، بڑا جو ہی اسے دیکھتا ہے تو پیار سے نہیں کہتا بیٹا میرے حوالے کرو، ایسے نہیں، ایک دم دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے اور غصے کی کیفیت کے ساتھ ایک دم سے چھین لیتا ہے۔ توڑ دو گے تم نہیں سمجھتے یہ کیا ہے، توڑ دو گے تم، چھوڑو اس کو کہتے ہیں نزعت۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کی تعظیم کرے گی، دنیا کی تعظیم کرے گی، دنیا کی تعظیم کرے گی، دنیا کے پڑھے لکھوں کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گی اور دین پڑھے ہوئوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ پیسہ ملے تو خوش ہوگی، پیسہ چھن جائے تو پریشان ہوگی، پیسہ جائے تو دکھ ہوگا، دین جائے تو دکھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے عظمت امتی الدنیا۔ مال آئے، مال کا نقصان ہوگا تو نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پیسے کا نقصان ہوا، کاروبار میں خسارہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، خود ہی مر ہی گئے، اتنا دکھ اٹھایا کہ مر ہی گئے۔ اور نماز جائے،
دین جائے، اللہ کے احکام جائیں، نبی کی سنت جائے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اذا عظمت امتی الدنیا، جب دنیا کی تعظیم کی جائے گی، جب میری امت دنیا کی تعظیم کرے گی، اللہ ان سے دین کی ہیبت چھین لے گا۔ اللہ ان سے دین کی ہیبت اور دین کی عظمت اور دین کا دبدبہ اور دین کا احترام اور دین کا ادب اور دین کی عزت اللہ ان سے چھین لے گا۔ اللہ کہے گا تم ان چیزوں کے لائق نہیں ہو، بس تم اسی گندی دنیا سے دل لگاؤ۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، اللہ چھین لیتا ہے ان سے اسلام کی عظمت کو، اسلام کی ہیبت کو، اسلام کی بڑائی کو، اسلام کی عزت کو اور اسلام کے ادب اور احترام کو ایسے مجرموں سے اللہ چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں عظمت امتی الدنیا کے جرم کے مرتکب ہم سب ہیں کہ نہیں؟ میں تو ہوں، کوئی اپنے آپ کو ہر کوئی زیادہ جانتا ہے۔ اگر کوئی سناتا ہے نا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ PhD بھی کر لی، ہاؤس جاب بھی کر لیا، FCPS بھی کر لیا، تو میں بھی کہتا ہوں اچھا واہ واہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ کہ جی ماشاءاللہ سول میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا وہ ہیڈ ہے اور 3 شہروں میں اس کے بڑے بڑے کلینک ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ وہاں جاتا ہے اور ماشاءاللہ بڑی دنیا آتی ہے اس کے پاس، تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، واہ بھائی واہ۔ اور اگر کوئی سناتا ہے کہ جی میرے بیٹے نے وفاق سے پاس کیا ہے، عالم بن گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے محلے کی مسجد میں پڑھاتا ہے، 6,000 تنخواہ مل جاتی ہے اس کو، 8,000 مل جاتی ہے، تو میرا دل بھی ایک دفعہ تو مایوس سا ہو جاتا ہے کہ اب یہ بیچارہ 8,000 میں کیسے چلے گا، بچوں کو کیسے چلائے گا، اپنے گھر کو کیسے چلائے گا۔ تو ایک دم جو اس کو سن کر ایک واہ واہ کی کیفیت بنتی ہے، وہ یہاں سن کے نہیں بنتی۔ جب کیفیت یہ ہو جاتی ہے نزعت منها ہیبت الاسلام، اللہ اسلام کی ہیبت ایسے مجرموں سے چھین لیتا ہے۔ نزعت کا لفظ بتا رہا ہے کہ دنیا کی تعظیم کرنے والا مجرم ہے۔ نزعت کا لفظ بتا رہا ہے کہ دنیا کی تعظیم کرنے والا مجرم ہے، اللہ کی نظروں میں مجرم ہے۔ تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جائے، تو پسند کے کھانے بھی اچھے نہیں لگتے۔ کبھی ایسے ہے یا نہیں؟ جب انسان بیمار ہو جائے تو پسند کے کھانے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اسی طرح جب روحانی بیمار ہو جائے تو پھر اسے نہیں پتہ چلتا کہ سنت کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ نماز کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ اذان کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ تکبیر اولیٰ کیا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ پاک دامنی کتنی بڑی دولت ہے۔ پاک دامنی کتنی بڑی دولت ہے۔ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن ایسی جوانی کہ جس پہ کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، اس کے تو کیا کہنے ہیں، اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ اب مجھے بات کی سنت کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت کی بات آج یاد آ رہی ہے، 25 سال پرانی بات یاد آ رہی ہے کہ جلالین شریف کے حاشیے میں نے پڑھا تھا کہ جس شخص نے کبھی بھی داڑھی نہ مونڈی ہو، کبھی بھی اس نے داڑھی پہ نہ بلیڈ چلایا ہو اور نہ کبھی اس نے کینچی چلائی ہو، اس کی داڑھی دھو کر اگر کسی درد ذہ کی عورت کو پلایا جائے تو اس کا درد ذہ ختم ہو جائے گا، سہولت سے ولادت ہو جائے گی۔
یہ وہ داڑھی ہے جو بے داغ ہے، بے داغ ہے، کوئی اس پہ کینچی نہیں چلی، کوئی اس پہ بلیڈ نہیں چلا۔ جب انسان بیمار ہو جائے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ پاک دامنی کتنی بڑی دولت ہے اور داغدار جوانی کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا عیب ہے، کتنا بڑا عار ہے۔ اس لیے کہ بیمار ہو گیا ہے، اس لیے اچھی بری چیز کا پتہ نہیں چل رہا۔ میرے دوستو، آج امت مسلمہ بیمار ہو گئی ہے، آج امت مسلمہ اتنی بیمار ہو گئی ہے، اتنی بیمار ہو گئی ہے، اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ معزز چیز ہے، سب سے زیادہ کائنات میں معزز چیز وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کا وصف ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ یہ اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو چھوٹی سی کتاب ہے یہ جانتے بھی ہو کہ کس کی ہے؟ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کا اتارا ہوا کلام ہے جس نے بلند و بالا آسمان بنائے، ساری زمین کو بچھایا۔ دل پھٹتا ہے جب آدمی سوچتا ہے کہ قرآن اتنا بڑا ہے اور کتنی ناقدری ہے اس کے پڑھنے والوں کی، اس کے پڑھانے والوں کی، اس کی خود کی کتنی ناقدری ہے۔ لیکن یہ ناقدری کیوں ہے؟ بیمار ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ انسان مینٹل ہو جائے تو باپ کو باپ سمجھ کے اس کی عزت نہیں کرتا، اس کو بھی مار دیتا ہے، اس کو بھی گالی دے دیتا ہے، حالانکہ باپ ہے لیکن پاگل ہو گیا ہے نا، مینٹل ہو گیا ہے۔ آج ہم روحانی طور پر مینٹل ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے۔ جو قرآن کو سمجھتے تھے، جو قرآن کی عزت کو سمجھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ ایسے پگھلتے تھے جیسے شمع پگھلتی ہے۔ قرآن پڑھتے تھے اور پگھل جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور پگھل جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھی، اشراق تک اپنی جگہ بیٹھے رہے اور پھر 2 رکعت اشراق کی پڑھی۔ اس کے بعد یہ مجھے دیکھیں یوں ہاتھوں کو پلٹ کے کہنے لگے، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ میرے نبی کے صحابہ کہاں چلے گئے جو ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور ایسے پڑھتے تھے کہ پگھل جاتے تھے؟ جب صبح ہوتی تھی تو ان کے چہرے زرد ہوتے تھے، ان کی آنکھیں دھسی ہوتی تھیں، ان کے چہروں پہ خشیت اور خوف دکھائی دیتا تھا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی، اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظمت والی چیز ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے نا تو لرأيته تم دیکھ لیتے خاشعا خاشعا خاشعا، قرآن کے اترتے ہی وہ دب جاتا، جھک جاتا، اس کے سامنے سہم جاتا، متصدعا بلکہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اتنا عظمت والا کلام ہے، عظمت والے کا ہے نا، اس لیے عظمت والا ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ ابن
عباس کے غلام تھے، حضرت اکرمہ غلام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو علم سکھایا تو وہ امام بن گئے۔ حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام ہیں، ان کو عبداللہ ابن عباس نے علم سکھایا تو امام بن گئے، غلام تھے مگر امام بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود شاگرد تھے مدینۃ العلم کے دروازے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے شاگرد تھے یہ، حضرت علی نے ان کو علم سکھایا تو یہ تفسیر کے امام بن گئے، تفسیر کے امام بن گئے۔ استاد تو بنے حضرت علی، لیکن دعا تھی سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے نبی کی جو سب سے آخری اہلیہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں، خالہ ہیں، یعنی ان کی والدہ اور حضرت میمونہ یہ آپس میں بہنیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے پاس کبھی رات گزار لیتے تھے، یعنی حضور کے پاس رات گزار لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس رات گزارتا تھا تو آپ علیہ السلام، یہ تکیہ ہے تو اس تکیے پہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی مبارک سر ہوتا، حضرت میمونہ کا بھی سر ہوتا، اور اس تکیے کی چوڑائی میں آپ علیہ السلام مجھے لٹا دیتے، یعنی ایک تکیے پہ 3 سر ہوتے، ہمارے نبی کا، حضرت میمونہ کا، اور چوڑائی میں ادھر پاؤں کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے سرکار کے پاس گزاری، آپ تہجد میں اٹھے، جب آپ اٹھے تو میری بھی آنکھ کھل گئی، آپ استنجے کے لیے آپ استنجے کے لیے چلے گئے، جب آپ استنجا کر کے واپس آئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی تب تک تیار کر لیا، مسواک تیار کر لیا، مصلی بچھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے اور آپ نے دیکھا وضو کا پانی تیار، مصلی بچھا ہوا، مسواک تیار، چھوٹا سا بچہ بڑا سمجھدار ہے، آپ کا دل خوش ہوا اور آپ نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اور ایک روایت میں اللہم علمہ الکتاب والتأویل، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے، تفسیر کا علم دے۔ سرکار کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ رئیس المفسرین بن گئے، رئیس المفسرین بن گئے۔ اپنے غلام اکرمہ پہ محنت کی، امام بن گئے۔ حضرت اکرمہ جب قرآن کھولتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کھولتے ہی پہلے اس بات کا تصور بناتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے گندے ہاتھ، گندی زبان، میں کتنا گندا، اور یہ اللہ کا کلام میں پڑھنے لگا ہوں، اے میرے رب میں تو اس لائق نہیں تھا کہ میں تیرے کلام کو پڑھتا، یہ تو تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے جیسے گندے کو اپنا پاک کلام پڑھنے کی سعادت دی۔ یہ تصور بناتے تھے۔ الفاظ تو کتابوں میں یہ نہیں ہے، الفاظ تو یہ ہیں کہ جب وہ قرآن کھولتے تھے تو کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ یہ سوچ سوچ کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اتنا بڑا کلام اور میری گندی زبان، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اے اللہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 دفعہ مشک سے بھی دھوں، عنبر سے بھی دھوں، تب بھی میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ تیرا کلام پڑھے، تیرے نام کو لے۔ میری زبان تو بہت گندی ہے، تیرا نام تو بہت اچھا ہے، تیرا کلام تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کرتے تھے حضرت عمر، اور ہمارے نبی کی سنت ہے کہ فجر میں اور ظہر میں تلاوت لمبی کی جائے، طوال مفصل پڑھی جائیں۔ طوال مفصل صورتوں کے مجموعے کا نام رکھا ہے، حضرت عمر کا رکھا ہوا نام ہے یہ، طوال مفصل، لمبی صورتیں۔ سورہ بروج سے لے کر والذاریات تک،
اور عشاء میں اور عصر میں درمیانی صورتیں پڑھی جائیں، ان کو اوساط مفصل کہتے ہیں، اوساط مفصل۔ ہمارے ہاں عام طور پہ قراء اس کا لحاظ نہیں کرتے، مسجد کے ائمہ اس کا لحاظ نہیں کرتے، کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے 2-4 آیتیں پڑھ لیں، کوئی ادھر سے 2-4 آیتیں پڑھ لیں۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی ادھر سے آیتیں ادھر سے آیتیں نہیں پڑھی۔ ہمارے نبی نے جب بھی نماز پڑھائی ہے تو آپ نے سورت پڑھی ہے، پوری یا آدھی، پوری سورت پڑھی ہے۔ ناجائز نہیں ہے، میں ایک اولویت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اولا یہ ہے کہ سورت پڑھی جائے، ادھر ادھر سے آیتیں نہ پڑھی جائیں۔ چند قرآن کے ٹکڑے ائمہ یاد کر لیتے ہیں، یعنی بس وہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، ایک تو لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کے آخر تک، هو اللہ الذی سورہ حشر کے آخر، یا پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، یہ چند ٹکڑے عام طور پہ ہر جگہ سنائی دیتے ہیں، نہیں، سنت نہیں ہے یہ۔ سنت یہ ہے کہ آپ پوری سورت پڑھیں، اور فجر میں ظہر میں طوال مفصل ہیں، اور عصر میں عشاء میں اوساط مفصل ہیں، وہ سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک ہیں۔ اور مغرب میں، صرف مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا مسنون ہے، جو کہ سورہ بینہ کے بعد سے لے کے سورۃ الناس تک چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ مسنون ہے۔ ہمارے نبی سے اس کے علاوہ بھی ثابت ہے، آپ نے آخری جو مغرب پڑھائی ہے، زندگی کی جو آخری مغرب پڑھائی ہے، اس میں آپ نے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہ صورت آپ نے پڑھی ہے، لیکن معمول آپ کا وہی ہے جو احادیث میں آیا ہے، جو حضرت عمر نے فیصلے فرمائے ہیں، ہدایہ میں وہ مذکور ہیں کہ سارے مفصل چھوٹی صورتیں مغرب میں پڑھنا۔ تو حضرت عمر کی عادت شریفہ تھی کہ لمبی تلاوت کرتے تھے فجر میں۔ تو ایک دفعہ سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ طٰہٰ 5-6 رکوع کی ہے، تو سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے، تو مدین سے چلے تھے مصر کی طرف، اپنے آبائی علاقے کی طرف۔ ٹھنڈک تھی شدید، سردی تھی بہت زیادہ، اور اہلیہ محترمہ کو درد ذیل شروع ہو گیا، تو کہنے لگے کہ اب تم بیٹھو، میں ذرا کہیں آگ دیکھوں تو آگ لے آؤں، ہاتھ سیک لیں گے، پھر یہیں بیٹھ جائیں گے۔ تو آگ سیکنے کے لیے ہاتھ سیکنے کے لیے آگ جو لینے گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو اللہ کا نور تھا۔ تو وہاں سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے موسیٰ میں آگ نہیں ہوں، میں تو تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، میں تو اللہ تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ آ گیا سورہ طٰہٰ میں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى هل اتاک حدیث موسیٰ۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اب اس پہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچے نا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، جب یہاں پہنچے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عمر دھام سے گر گئے، اٹھا کے گھر لے جائے گئے، کئی دن تک گھر پڑے رہے، باہر نہیں آ سکتے تھے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے بڑے کا کلام ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہوں تو کبھی بھی قرآن پڑھنے سے ان کا دل بھرے نہیں، اکتائے نہیں۔ یہ جو قرآن پڑھنے سے دل اکتاتا ہے نا اور دل بھر جاتا ہے، بس یار اب بہت ہو گیا، اب باقی کل پڑھ لیں گے، یہ دل اکتانا، دل بھر جانا دلیل ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ اور خود حضرت عثمان کا حال یہ تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عثمان آئے اور بیت اللہ سے باہر، مسجد حرام سے باہر انہوں نے چپل اتاری اور اس کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں پکڑا اور انگلی سے پکڑ کے مسجد میں گئے، بائیں طرف اپنی چپل کو رکھا، کعبے کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے اور ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت میں۔ کہاں چلے گئے یار، ایسے لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ عصر سے لے کے مغرب تک سارا قرآن پڑھ لیتے تھے، سارا قرآن پڑھ لیتے تھے عصر سے مغرب۔ علماء کو اشکال ہوا کہ یہ سنا ہے مولوی اسماعیل صاحب سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں عصر سے مغرب تک، یہ کیسے؟ تو کچھ علماء کا ایک وفد آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہو تو سنا دیتا ہوں، کہا سناؤ، کہا پھر عصر کی نماز حنفی مسلک کے مطابق پڑھیں گے، شافعی مسلک کے مطابق بھی نہیں، وہ تو مثل اول میں پڑھ لیتے ہیں نا، پر لمبا ٹائم ہوتا ہے، 2-2.5 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق کہ عصر اور مغرب کے درمیان صرف ٹائم ہی 1.25 گھنٹے کا بچتا ہے، 1.25 گھنٹے کا ٹائم بچتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق انہوں نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد قرآن جو پڑھنا شروع کیا، علماء کے وفد کے سامنے پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے۔ ادھر سورج ڈوب رہا تھا اور ادھر شاہ اسماعیل شہید قرآن پاک کی آخری صورتیں فلق اور ناس پڑھ رہے تھے۔ میرے دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کی ضرورت ہے، اس کی عزت کی ضرورت ہے، اس سے عشق کی ضرورت ہے۔ قرآن کا عاشق ہونا چاہیے، جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ اللہ کے کلام کا بھی عاشق ہوگا، جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ قرآن کا ضرور عاشق ہوگا، اس لیے کہ عاشق تو اپنے معشوق کی ہر چیز سے عشق کرتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا پائے سک بوسید مجنوں خلق پر صد اینچ سود۔ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ مجنوں نے کتے کو گود میں لیا ہوا ہے اور اس کے پاؤں چوم رہا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کتا خود ہی نجس، پھر اس کے پاؤں تو ویسے ہی نجس ہیں، تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ گفت مجنوں این سگے در کوئے لیلا، گفت مجنوں این سگے در کوئے لیلا، گاہے گاہے رفت بود، لوگوں مجھے ملامت نہ کرو، یہ کتا عام نہیں ہے، یہ کتا وہ ہے جو میری لیلا کی گلی سے کبھی کبھی گزرتا ہے، گاہے گاہے، روز نہیں، اس گلی کا نہیں ہے، گاہے گاہے رفت بود، کبھی کبھی لیلا کی گلی میں اس کا جانا ہوتا ہے، تو کہیں تو ایسے قدم پڑے ہوں گے نا جہاں میری لیلا کے قدم پڑے ہوں گے، تو جس جگہ لیلا کے قدم پڑے اس جگہ اس کے بھی قدم پڑے، تو اس کے قدموں کو لیلا کے قدموں سے ایک نسبت ہو گئی، اس نسبت کی وجہ سے میں اس کے پاؤں کو چوم رہا ہوں۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کہیں جا رہے تھے سفر میں، اونٹوں پہ قافلہ جو چل رہا تھا، تو ایک جگہ اچانک مجنوں نے چھلانگ مار دی اور چھلانگ مار کے وہ جو آبادی تھی اس آبادی کے در و دیوار کو چومنے لگ گیا، جو بھی گھر سامنے سے گزر رہے تھے ان کی دیواروں کو چوم رہا ہے، شہر کی دیواروں کو چوم رہا ہے۔
اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہے امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، لیلا کے شہر کے پاس سے گزر رہا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، لوگوں مجھے پاگل نہ سمجھنا، فما حب الدیار شغفنا قلبی، ان دیواروں میں کوئی کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں چوم رہا ہوں، ولیکن حب من سکن الدیار، مجھے تو ان دیواروں میں رہنے والے نے مجنوں بنایا ہے، میں تو اس نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں اسے۔ ناجائز محبتیں کرنے والے محبتوں کی مثالیں قائم کر گئے۔ دوستو قرآن سے عشق کی ضرورت ہے، قرآن سے محبت کی ضرورت ہے، قرآن سے دل لگانے کی ضرورت ہے، قرآن کے ادب اور احترام کی ضرورت ہے، قرآن کی تعظیم کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کا احترام کرنا، قرآن کو ٹائم دینا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے والوں کا ادب کرنا، قرآن پڑھنے والوں کا ادب کرنا، قرآن پڑھانے والوں کا ادب کرنا، قرآن سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرنا۔ جس جس چیز کی قرآن سے نسبت ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے۔ ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، بہت انہوں نے ہماری تربیت کی، بہت سکھایا، قدم قدم پہ سکھایا۔ بات بات پہ وہ ڈانٹتے تھے تو وہ ڈانٹ بعض دفعہ بری لگتی تھی، لیکن ان کی ڈانٹ نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا سلیقہ سکھا دیا۔ اب یہ ڈیسک ہے نا، یہ ڈیسک ہے، اس پہ قرآن رکھا ہوا ہے، انہوں نے اس پوری عمر کبھی ہمیں اس ڈیسک کی طرف پیٹھ کرنے نہیں دی، کبھی نہیں دی۔ جب کبھی کسی نے اس قرآن رکھا ہوا نہیں ہے، یہ ڈیسک خالی رکھا ہوا ہے لیکن قرآن رکھا جاتا ہے نا اس پہ، اس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، تو جب کبھی بھی کوئی بھی استاد ہو چاہے شاگرد ہو، استاد کو بھی نہیں، شاگرد ہو استاد ہو، اگر کسی کی اس طرح پیٹھ ہو جاتی تو فوراً اس کو مرغا بنا لیتے تھے اور فرماتے تھے قرآن کی تپائی ہے، اس کا ادب کرو، قرآن کی تپائی ہے، اس کا ادب کرو۔ ہم سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، مسجد کی چھت پہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے، مسجد کی چھت پہ، اور چھت ہی پہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا، یوں چبوترا بنا ہوا تھا، چونکہ نیچے مسجد تھی نا، تو نیچے مسجد کے لیے وینٹیلیشن کے لیے ایک چبوترا بنایا تھا، اس کے دائیں بائیں سے جگہ کھلی ہوئی تھی تاکہ وینٹیلیشن ہو، اندر سے ہوا، باہر سے تازہ ہوا اندر جائے اور اندر کا جو حبس ہے وہ باہر نکلے، ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ ہم سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، جلالین شریف کا سبق پڑھ رہے ہوتے تھے، سبق کے دوران اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا مہمان اس چبوترے پہ چڑھ جاتا تو سبق چھوڑ کے اس کو چیخ کے کہتے ہوش میں آؤ، قرآن نیچے ہے، تو اوپر چڑھ رہا ہے، دور سے۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ ایک سبق میں کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آتا تھا۔ پٹھان بیچارے سادے ہوتے ہیں تو کوئی پٹھان ادھر ادھر سے بیچارہ گھومتا چل جاتا، اس کو خیال ہی نہیں رہتا تھا کہ اس طرف قرآن رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم فاصلے پہ ہوتے تھے۔ ہوش میں آؤ، قرآن نیچے ہے تو اوپر جا رہا ہے، نیچے اترو، ادھر جاؤ۔ اتنا زور سے چیختے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ مولانا نے اتنی زور سے چیخ ماری ہے ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے، لیکن قرآن کی عظمت تھی، اس عظمت کی وجہ سے بے ساختہ ان کی اتنی زور سے چیخ نکلتی تھی کہ اوپر تو اوپر، نیچے تک اس کی آواز جاتی تھی۔ قرآن کا ادب نہیں ہے، قرآن کا ادب ختم ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں قرآن کا کسی درجے میں ادب ہے وہاں قرآن کا علم ہے، اور جہاں جہاں قرآن کا ادب نہیں ہے وہاں سے علم اٹھ رہا ہے۔ یہ اترا ہے عربی میں، لیکن اس کے علماء عجموں میں زیادہ ہیں، عربوں میں کم ہیں۔ اس کے علماء عجموں میں زیادہ ہیں، عربوں میں کم ہیں۔ اس کی تفسیر لکھنے والے عجم زیادہ ہیں، عرب کم ہیں۔
اس لیے کہ عربوں سے ادب اٹھ گیا، عربوں سے ادب نکل گیا۔ عربوں میں وہ ادب نہیں ہے جو ہمارے اکابر میں ہیں۔ اور ہمارے علاقوں میں ادب کہاں سے آیا؟ ہمارے علاقوں میں ادب تصوف کے ذریعے سے آیا۔ مشائخ صوفیہ نے آداب سکھائے، مشائخ صوفیہ نے آداب سکھائے۔ اب چونکہ ہمارا جو سندھ ہے یہ صوفیہ کا گڑھ ہے، صوفیہ کا گڑھ گزرا ہے، یہ سندھ صوفیہ کا گڑھ ہے۔ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ بڑے بڑے مشائخ کے مزارات ہیں، اور ایسے مشائخ جو مشہور ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور ایسے مشائخ جو مشہور نہیں ہوئے وہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ بہت مشائخ گزرے یہاں پہ اور ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سندھ کے لوگوں میں ادب آداب زیادہ ہے۔ اب انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی ہے، مزاج بدل دیے ہیں، بے ادب بنا دیا ہے، بدتمیز بنا دیا ہے، لیکن آج سے 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں اور آج بھی جو بڑی عمروں کے ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان میں جو ادب ہے دین کا، مسجد کا، قرآن کا، وہ چھوٹوں میں نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اب نہیں 40 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، مسجد کے پاس سے گزری دیہاتی ان پڑھ قسم کے لوگ مسجد کے پاس سے گزرتے تھے، تو جو ہی مسجد کے پاس سے گزرتے تو یوں کر لیتے تھے، کندھے پہ چادر تو رکھتے تھے نا، سندھی بوچھڑ کہتے ہیں اس کو، بوچھڑ، اس کو سر پہ ڈال دیتے تھے اور گزرتے تھے تو ایک دفعہ مسجد کی طرف چہرہ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر یوں کر کے گزرتے تھے۔ سائیں آپ نے دیکھا نا، یہ تم نے خود دیکھا ہے، کسی نے بتایا نہیں، دیکھا ہے خود۔ وڈے جو درو بابا ڈاڈھے جو در۔ اور قرآن کو ہمارے سندھی قرآن نہیں کہتے تھے، بھلو، اللہ اکبر، قرآن نہیں کہتے تھے۔ اللہ نے بڑا نوازا اس خطے کو، لیکن بس کم قسمتی سے دنیا کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ قرآن کو قرآن نہیں کہتے تھے، بھلو سے۔ محمد کسی کا نام رکھتے اس کو محمد نہیں کہتے تھے، اس کو کہتے محمد، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، محمد کو محمد کہتے ہیں، محمد نہیں کہتے، اس لیے کہ محمد تو ایک ہی ہے نا، محمد تو ایک ہی ہے۔ نام رکھتے تھے وہ، لیکن پکارتے محمد کہہ کے نہیں تھے، محمد، اس لیے کہ محمد تو ایک ہی ہے۔ اب جس کا نام محمد رکھا ہے، اگر وہ بیٹا ہے، کبھی اس کو ڈانٹنا بھی ہے، کبھی اس کو غصے سے بلانا بھی ہے، کبھی اس کو تھپڑ بھی مارنا ہے، کبھی اس کو کچھ بھی کہنا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی نوکر ہے، نام رکھا ہوا ہے محمد۔ اب اگر محمد کہہ کے پکاریں اور ڈانٹیں تو بے ادبی ہے نا، اس لیے پورا سندھ محمد نہیں کہتا تھا، محمد کہتا تھا، محمد۔ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اب تک اس کو محمد کہتے ہیں، محمد کوئی نہیں کہتا۔ اور اللہ نہیں کہتے، کسی کا نام اللہ ورایو تو اللہ ورایو نہیں کہتے، اللہ ورایو، اللہ، اور لکھتے بھی ایسے ہی ہیں، اللہ ورایو نہیں لکھتے، اللہ ورایو، الف لام اور ہے، پورا اللہ نہیں لکھتے، چونکہ اللہ کا نام ہے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ٹنڈو اللہ یار ہے نا، لیکن لکھتے ایسے نہیں ہے، ٹنڈو اللہ یار، اللہ بچایو، اللہ ورایو، اللہ ڈنو، اللہ ڈنو نہ اللہ ڈنو، اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ آداب ہیں، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے
وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتے ہیں ان کے نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین تو سارا ادب ہی ہے۔ تو دوستو، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو ٹائم دینا، قرآن پڑھنے والوں کا ادب کرنا، قرآن پڑھانے والوں کا ادب کرنا۔ آپ کی نگاہوں میں ڈی سی کی عزت کم ہونی چاہیے، ایک قاری کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی نگاہوں میں ایک حافظ کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک ڈی پی او اور ایک وزیر اعلیٰ اور ایک گورنر کی عزت زیادہ ہونی چاہیے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اب مسلمان زخمی، ہمارے نبی بھی زخمی، دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، عجیب حال تھا۔ اب دفنانے کے لیے کھودنے والے آدمی نہیں، کون کھودے کون؟ موبائل تو ہے نہیں کہ فوراً فون کریں کہ بھی مدینے سے آ جاؤ 50 آدمی 100 آدمی 1000 آدمی، کیا کریں؟ تو اجتماعی قبر کھودی گئی، اجتماعی قبریں، ایک ایک قبر میں ایک ایک قبر میں کئی۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اب قبریں اجتماعی بنانی ہیں تو کسی کو اوپر رکھنا ہوگا، کسی کو اوپر کسی کو نیچے، تو کس کو اوپر کریں کس کو نیچے کریں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا قریشی کو اوپر کرو انصاری کو نیچے کرو، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے اوپر رکھو، جس کو قرآن کم یاد ہے اسے نیچے رکھو۔ امامت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اور جتنے لوگ قرآن کی عزت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے قرآن چھین لیتا ہے۔ جو قرآن والوں کی عزت نہیں کرتے اللہ ان کی نسلوں سے قرآن کو چھین لیتا ہے، اور جو لوگ قرآن والوں کی عزت نہیں کرتے وہ سبب بنتے ہیں قرآن کے نہ سیکھنے کا، وہ قرآن نہ سیکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک آدمی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اب جس کو بتا رہے کہتا ہے حافظ بنایا ہے، خدا کے بندے تو بچے کو تو تم نے ضائع کر دیا، یہ تو پڑھنے کی عمر تھی، تو پھر پڑھنے کی عمر تھی تو یہ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ اتنی عمر ہو گئی ہے، اس کو تم ہائی اسکول میں ڈال دیتے، ابھی تو وہ انٹر کر رہا ہوتا، ابھی تو وہ فرسٹ ایئر پڑھ رہا ہوتا، اب یہ کیسے پڑھے گا، یہ کیسے ڈاکٹر بنے گا، کیا کرے گا؟ جا کے مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھائے گا۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو بتائیے کسی کا قرآن پڑھانے کو بچوں کو دل کرے گا؟ بھائی انسان متاثر تو ہوتا ہے نا، متاثر تو ہوتا ہے، لیکن اگر قرآن والوں کی عزت افزائی ہو، اگر قرآن والوں کی عزت افزائی ہو، ان کا ادب اور احترام ہو، ان کے مقام کو پہچانا جائے، تو کتنے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں چاہتے لیکن اس عزت کو دیکھ کے ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ اور میرے دوستو، آپ قرآن کا ادب کریں نہ کریں، اللہ قیامت کے دن اس قرآن کا درجہ دکھائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قرآن اللہ کے سامنے آئے گا، قرآن ایک شکل میں اللہ اس کو، قرآن کو ایک شکل میں اللہ سامنے لائے گا، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے کوئی اللہ کے سامنے بول نہ رہا ہوگا، کوئی بول نہیں سک رہا ہوگا، اس وقت قرآن آئے گا اور آ کے شفاعت کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے سینے میں لیا، اسے معاف کر۔ اللہ کہیں گے تو میرا کلام ہے، تیری بات کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ معاف کر دیا کہ اللہ اس کو جنت دے، اس کو جنت دے، اس کو جنت دے، یہ رات کو اٹھ کے پڑھتا تھا، اللہ کہیں گے تیری سفارش پہ اس کو معاف کرتا ہوں۔
اور نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور ایسی شفاعت نہ کوئی ملک مقرب کرے گا، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی مرسل کرے گا، نہ کوئی نبی اتنی بڑی سفارش کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی ملک مقرب فرشتہ اتنی بڑی سفارش کر سکے گا جیسی سفارش یہ قرآن کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، ہاں اللہ اکبر، قرآن سفارش کرے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، قرآن کے اندر ایک سورت ہے، جو انسان اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ پرندے کی شکل بنا کے اس کے اوپر لیٹ جائے گی اور کہے گی ذرا عذاب آ کے تو دکھائے، ذرا عذاب آ کے تو دکھائے۔ وہ سورہ ملک ہے، 30 آیتیں اس کی، صرف 30 آیتیں، 1.5 منٹ لگتا ہے اس کے پڑھنے میں۔ اور نبی کا ارشاد ہے قرآن پاک میں ایک سورت ہے قیامت کے دن عجیب بات کہے گی وہ سورت، اللہ پاک سے کہے گی اے اللہ یا اسے بخش دے یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی بات کو لوٹائے؟ وہ الف لام میم سجدہ ہے۔ ہمارے نبی تب تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ نہیں پڑھ لیتے تھے، تب تک کبھی نہیں سوتے تھے۔ یہ 2 صورتیں ضرور پڑھتے تھے، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ۔ آپ میں سے کون کون پابندی سے پڑھا کرے گا؟ اب آپ جتنے پڑھیں گے ان سب کا اجر کس کو ملے گا؟ بتاؤ بھائی کس کو ملے گا؟ بتاؤ نا، زور سے بتاؤ نا۔ دیکھو تبلیغ کتنا اچھا کام ہے، کتنا زبردست کام ہے تبلیغ۔ ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ ایک درود پاک کا صیغہ سنایا، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آپ بھی کہیں جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ اسے پڑھے گا تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے ہی رہیں گے۔ کتنے فرشتے؟ تو آپ میں سے ہر ایک کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہو گئے؟ ابھی آپ نے پڑھا نا، آپ میں سے ہر ایک کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہو گئے؟ 70۔ اور کب تک آپ کا اجر لکھیں گے؟ پتہ نہیں تب تک آپ جئیں گے بھی کہ نہیں، لیکن 1000 دن تک فرشتے دن رات لکھتے رہیں گے۔ اور میرے لیے کتنے فرشتے لکھیں گے؟ آپ سب کے برابر۔ یہ ہے تبلیغ، بڑی کمائی ہے تبلیغ میں۔ یہ جو میں نے سنایا نا درود پاک کا صیغہ، اصل میں تو یہ دعا ہے، درود نہیں ہے، دعا ہے، لیکن اس میں چونکہ لفظ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گیا ہے اس لیے یہ درود بن گیا۔ اس کی ہمیں ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور اس کی تسبیح پڑھنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صرف 3 منٹ لگتے ہیں 100 دفعہ پڑھنے میں۔ پڑھا کریں گے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ پڑھنے پر 70 فرشتے 1000 دن تک اجر لکھتے رہیں گے، اور اس نیکی کی قدر قیامت کے دن معلوم ہوگی جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان دھکے کھائے گا، پریشان ہوگا۔ تو اب بتائیے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کی سورت کہہ رہی ہے اے اللہ یا اسے بخش دے یا مجھے اس سے نکال دے۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی 10 آیتیں سونے سے پہلے پڑھ لے کوئی اسے مصیبت نہیں پہنچے گی. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 7 آیتیں یہ 3 آیتیں ہیں. سونے سے پہلے جو آدمی پڑھ لے، جس نے پڑھ لیا نا، جس نے یہ 10 آیتیں سونے سے پہلے پڑھ لیں، کوئی مصیبت اسے نہیں آئے گی، کوئی پریشانی اسے نہیں آئے گی. اور فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی ایک آیت کو، آیت الکرسی کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا، ایک فرشتہ اللہ گارڈ بنا کر اس کے پاس کھڑا کر دے گا، ساری رات اس کا پہرا دے گا، ساری رات اس کا پہرا دے گا. ایک گارڈ کھڑا ہو جائے گا، فرشتہ. قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دوں؟ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو نیند نہیں آ رہی؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بزرگ گزرے، حضرت الحاج محمد عبد الوہاب، حاجی عبد الوہاب صاحب. انہوں نے مجھے سنایا یہ واقعہ. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ رائے چھوٹا سا، ایک چھوٹی سی جگہ تھی، چھوٹا سا چھپر بنا لیا تھا، اس میں مٹکا رکھا ہوا تھا، پانی رکھا ہوا تھا، آنے جانے والوں کو پانی پلاتے تھے، ان سے دین کی بات کرتے تھے، مرکز ورکز نہیں تھا. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ڈاکوؤں نے ہمیں چٹھی بھیجی. ڈاکو چٹھیاں بھیجتے ہیں نا، آپ کے علاقے میں بہت ہیں ڈاکو. چٹھی بھیجی، انہوں نے کہا کہ مال تیار رکھو، رات کو ہم تمہارے مہمان ہیں. مال تیار رکھو، رات کو ہم تمہارے مہمان ہیں. چٹھی آئی میاں جی عبداللہ صاحب کے پاس. میاں جی عبداللہ ایک میواتی تھے، بڑی عمر کے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے. رائے کی پوری زمین انہوں نے وقف کی تھی مرکز کے لیے. انہوں نے کہا، انہوں نے بلایا حاجی صاحب کو. حاجی صاحب بالکل جوان تھے اس وقت، بالکل جوان تھے. تو فرمانے لگے کہ عبدالوہاب یہ چٹھی آئی، یہ ڈاکوؤں نے بھیجی ہے، اب تم ایسے کرو لاہور جاؤ، اپنے کچھ ساتھی ہیں مخیر ساتھی، ان کے پاس جاؤ، ان کو ساری بات بتاؤ اور ان سے کچھ لے آؤ، ان سے کچھ لے آؤ. آخر ڈاکوؤں کو دینا تو ہے نا، ورنہ ہمیں مار کے جائیں گے اور کیا کریں گے. حاجی صاحب فرمائیں گے ٹھیک ہے. شام ہو گئی، یہ بات ہے صبح کی، شام ہو گئی. مولانا ظاہر شاہ صاحب ہمارے استاد تھے، تفسیر پڑھائی انہوں نے ہمیں. انہوں نے ان کو بلایا میاں جی عبداللہ صاحب نے، اور فرمایا کہ عبدالوہاب کو میں نے بھیجا تھا لاہور، پتہ نہیں کیا ہوا اس کام کا، ذرا عبدالوہاب سے پوچھنا کہ لاہور گیا کہ نہیں گیا، اور پیسوں کا کیا ہوا، پیسے لایا کہ نہیں لایا، اب رات ہو رہی ہے کیا ہوگا، چونکہ رات کو تو انہوں نے آنا ہے. تو حاجی صاحب سے پوچھا مولانا ظاہر شاہ صاحب نے کہ بھائی عبدالوہاب، میاں جی پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ لاہور گئے، کیا ہوا، پیسے ویسے لائے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کام ہو گیا، کام ہو گیا. کیا ہوا پھر بھی، کب بس ہو گیا کام. کبھی آپ بتائیں تو صحیح نا، وہ مجھ سے پوچھیں گے میں ان کو کیا کہوں گا، آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوا. کب بس آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، میں نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے. تو حاجی صاحب فرمانے لگے مولانا ظاہر شاہ صاحب مجھ پہ ناراض ہوئے، یار عجیب باتیں کرتے ہیں آپ بھی. میاں جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور جاتے پیسے لے آتے، آپ کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ لی ہے، عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ بھی. تو فرماتے ہیں کہ رات ہوئی تو ڈاکو آئے نہیں. ارے بھائی ڈاکو کا کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے ہیں صبح کو پتہ چلا کہ وہ پاجیاں، رائے سے آگے گاؤں ہے، پاجیاں اسٹاپ ہے، وہاں پہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور پولیس نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا اور کہاں سے آئے ہو، کون ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا نصیب خراب ہوا، اصل میں ہمارا پروگرام تھا رائے میں اتر کے مولویوں کو لوٹنے کا، لیکن جب رائے کے اسٹیشن پہ ہم اترے تو ہمیں خیال آیا کہ ان مولویوں کے پاس کیا ہوگا، یہ تو بیچارے کنگال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں روٹی بھی ان کے پاس ہے کہ نہیں، چلو پاجیاں ذرا بڑا گاؤں ہے، کسی گھر میں جائیں گے اور وہاں سے مال لوٹ لیں گے. یہاں کسی گھر میں گھسے تو انہوں نے پکڑ لیا تو گرفتار ہو گئے. یہ آیت الکرسی ہے. قرآن
شفا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن حفاظت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن عظمت کا مجسمہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ قرآن نہیں ہے تو اندھیرا ہے، قرآن نہیں ہے تو جہالت ہے، قرآن نہیں ہے تو ضلالت ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہے تو وہ کافی ہے۔ ہمارے حضرت جی واقعہ سنانے لگے کہ ایک عورت کو کینسر ہو گیا، اور کینسر بھی ایسا ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب تو یہ بچ ہی نہیں سکتی ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، بچ ہی نہیں سکتی۔ تو جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا نا تو اب خاوند پریشان، بیوی چلی گئی تو بچے تو رل جائیں گے، پہلی بیوی کے بچے دوسری بیوی سے نہیں سنبھلتے، رل جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اب خاوند بیچارہ پریشان، تو بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ایک علاج شروع کیا ہوا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ علاج ایسا ہے کہ بس تیر بہدف، وہ میں نے علاج شروع کیا ہو۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح کس کا علاج، کون سا علاج؟ کہا بس آپ اس کو چھوڑیں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے ایسا علاج شروع کیا ہے۔ اللہ کی شان، 1 مہینے کے بعد بیوی کی کیفیت اور کنڈیشن بدلنا شروع ہوئی۔ دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے خون میں تو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب واپس آئی تو خاوند بڑا خوش کہا اب تو بتاؤ کہ آپ نے کون سا علاج کیا؟ کہا اور تو کوئی علاج نہیں کیا، میں نے یہ طے کیا تھا کہ قرآن شفا ہے، لہٰذا میں روزانہ پورا قرآن پڑھتی تھی اور پانی پہ دم کر کے پیتی تھی، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے میرے خون سے کینسر کو ختم کر دیا۔ قرآن شفا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جیسے قرآن سے شفا نہ ہو، خدا کرے وہ کبھی ٹھیک ہی نہ ہو۔ جیسے قرآن سے شفا نہ ملے، خدا کرے وہ کبھی ٹھیک، وہ بیماری ٹھیک ہے، جس پہ قرآن کا اثر نہیں ہو رہا، بس رہنے دو اس کو۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کے پاس اگر کوئی آتا تھا نا کوئی بھی بیماری لے کے، تو ہمارے مولانا جمشید صاحب ان کو ایک علاج بتاتے تھے۔ تو اگر آپ اپنے بیماروں پر اس کو کر لیں یقین کے ساتھ، تو آپ کو بھی عرض کر دوں، بتا دوں، سورہ فاتحہ 7 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، شروع میں آخر میں 3 دفعہ درود شریف، صبح شام اور رات پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ مولانا فرماتے تھے جو بھی مرض ہوگا اللہ اس کی برکت سے ٹھیک کر دیں گے، جو بھی مرض ہوگا اللہ اس کی برکت سے ٹھیک کر دیں گے۔ قرآن شفا ہے۔ مظاہر حق ایک کتاب ہے، مشکات المصابیح کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں ایک علاج لکھا ہے، اس میں ایک علاج لکھا ہے، اس میں ایک علاج لکھا ہے، اور بڑا عجیب علاج ہے وہ فرماتے ہیں فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو، ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، 41 دفعہ سورہ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے آپ پڑھ لیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی بیماری دور کر دیں گے، لا علاج مرض۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا، وہ بیچارہ 2 سال سے اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، اتنا بیمار تھا، 2 برس سے اپنے گھر سے وہ نکل نہیں سکتا تھا، اتنا بیمار تھا، معدے کا مسئلہ تھا، 2 سال سے گھر پڑا رہا۔ یہ میں نے اس کو بتایا، مجھے 2 دن کے بعد اس نے فون کیا کہ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، اور میں آ رہا ہوں آپ سے حالہ ملنے کے لیے۔ وہ حالہ آیا، کئی دن آ کے ٹھہرا ہمارے پاس، اور بالکل ٹھیک 2 دن کیا اس نے۔ ہمارے حاج صاحب ایک عمل بتاتے تھے کہ جو آدمی 41 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لا علاج مرضوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے عزیزوں میں سے ایک نوجوان کے دونوں گردے فیل ہو گئے، میں نے اس کو عمل بتایا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔
اس لیے دوستو قرآن کا ادب، قرآن کا احترام، قرآن سے محبت، قرآن سے عشق، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھے بغیر دکان پہ نہ جایا کریں، اس کو پڑھے بغیر دفتر میں نہ جایا کریں، اس کو پڑھے بغیر دنیا کے کسی کام میں نہ لگا کریں، پہلے اس کو پڑھیں، اس کے بعد گھر سے باہر نکلا کریں۔ یہ ہمارے گھروں کا معمول ہوتا تھا، لیکن آج کل لوگ پڑھتے ہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے قرآن کو۔ تو اب آپ میں سے کون کون قرآن پابندی سے پڑھے گا روزانہ؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، ہر گھر میں قرآن کا مکتب چالو کریں۔ ہماری والدہ قاریہ نہیں تھی، گھروں کا پڑھا ہوا تھا قرآن، جیسے الحمدللہ رب جیسے ہمارے یہاں سندھی عورتیں پڑھتی ہیں، میری والدہ نے ایسے ہی پڑھا ہوا تھا۔ لیکن کتنی ساری عورتیں اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے ہماری والدہ سے قرآن پڑھا۔ یہ معمول تھا گھروں کا، جس نے قرآن پڑھ لیا اس نے آس پاس کی چند لڑکیوں کو قرآن پڑھانا ہی پڑھانا ہوتا تھا۔ اب ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس، واٹس ایپ سے ٹائم ملے، فیس بک سے ٹائم ملے، میسیجز سے ٹائم ملے، گھومنے پھرنے بننے سنورنے سے عورتوں کو ٹائم ملے تو قرآن پڑھیں نا۔ تو آپ سارے نیت کریں، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو چند بچیاں ادھر ادھر سے کر کے دیں گے اور اپنی بیویوں کو تیار کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں قرآن پڑھانے کا انتظام کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون اپنے گھروں میں قرآن پڑھانے کا انتظام کریں گے؟ بچیوں کو وہاں بھیجیں اور بچوں کو یہاں بھیجیں۔ مسجدوں میں بچیوں کو مت بھیجا کریں۔ بہت سے لوگوں کی 10 سال کی بچیاں مسجد میں قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھ رہی ہیں، توبہ توبہ، اور قاری صاحب بھی پڑھا رہے ہیں۔ 10 سال کی بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں مسجد میں۔ ہر گھر میں مکتب قائم کریں، ہر گھر میں قرآن پڑھانے کا۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ باتیں ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں، اس لیے دل کر رہا ہے کہ جو جی میں آ رہا ہے وہ سب کہے جاؤں۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ تو آپ سارے بھائی نیت کریں، اپنے گھروں میں بچیوں کو قرآن پڑھانے کا انتظام کریں گے۔ اپنے گھروں میں کون کون بچیوں کے پڑھانے کا انتظام کریں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور اپنے سارے بچوں کو مسجدوں میں بھیجیں اور ان کو قرآن پڑھائیں۔ جتنی آپ اس کی فکر کرتے ہیں نا کہ بچہ اسکول گیا کہ نہیں گیا، ٹیوشن پہ گیا کہ نہیں گیا، پاس ہوا کہ فیل ہوا، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، آتا بھی ہے کچھ کہ نہیں آتا، اس سے زیادہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ بچے کے مخارج کیسے ہیں، بچے کا قرآن کیسا ہے، بچے کو قرآن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ قرآن کا کوئی نہیں پوچھتا کہ قاری صاحب کہاں پہنچا ہے، بچے کو 4 سال ہو گئے ابھی تک قاعدہ چل رہا ہے، باپ کو ٹینشن ہی نہیں۔ اب قاری صاحب کے ذمے 200 بچے لگائے ہوئے ہیں، بتائیں، اور ٹائم ہے عصر سے مغرب تک کا، 200 بچے کیسے پڑھیں گے؟ اور زیادہ بچے کمیٹی رکھتی نہیں ہیں، تنخواہ کہاں سے لائیں گے؟ بھئی 200 بچے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کم از کم 10 قاری رکھنے چاہیے اور ان کی تنخواہوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ کہ آپ اسکولوں کی فیس نہیں دیتے؟ کیا آپ ٹیوشن کی فیس نہیں دیتے؟ قرآن کی فیس کیوں نہیں دیتے؟ کیا انگریزی زیادہ قیمت رکھتی ہے قرآن سے؟ قرآن زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ قرآن پڑھانے کے لیے زیادہ پیسے بھی خرچ کر ڈالیں، اگر ضرورت پیش آئے تو زیادہ پیسے بھی خرچ کر لیں، لیکن قرآن پڑھانا چھوڑے نہیں۔ آپ مسجد کے قاری صاحب سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کسی قاری صاحب سے بات کریں کہ جی میں آپ کو 8,000 روپے دے دیا کروں گا، آپ 1 گھنٹے کے لیے آ کے میرے بچے کو قرآن پڑھا لیا کریں۔ لیکن بچوں کو قرآن پڑھائیں اور اس پہ توجہ دیں کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور حافظ بنائیں۔ صرف پڑھانا
کافی نہیں، حافظ بنائیں۔ اور حافظ بننے کے لیے میڈیکل چھوڑنا ضروری نہیں، انجینئرنگ چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا انجینئر بھی بن جائے گا، ڈاکٹر بھی بن جائے گا اگر آپ نے حافظ قرآن بنایا تو۔ چونکہ حافظ بننے کے لیے صرف 2 سال چاہیے بھائی، پرائمری سے نکال کے حافظ بناؤ، اس کے بعد دوبارہ ہائی اسکول میں ڈال دو، 2 سال کا بیچ میں وقفہ دے دو، حافظ بناؤ۔ حافظ کا بڑا مقام ہوگا، بڑا درجہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ حافظ قرآن کی ماں کو بھی بلائے گا اور باپ کو بھی بلائے گا، ان کو عزت کا تاج پہنائے گا اور عظمت کا جوڑا پہنائے گا، اور حافظ قرآن سے کہے گا، حافظ صاحب جاؤ اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر کوئی تمہارے رشتہ داروں میں سے جہنم کے لیے اس کا فیصلہ ہوا ہے، ان کو لے آؤ، تمہارے کہنے پہ ان کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ چنانچہ حافظ قرآن کو 10 انسانوں کی اجازت دی جائے گی، وہ 10 جہنمیوں کو لے کر آئے گا، اپنے رشتہ داروں میں سے اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ حافظ کے کہنے پر ان 10 جہنمیوں کو جنت دے دیں گے، اور اس کے بعد حافظ صاحب سے کہیں گے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ صاحب اب پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر، جہاں تو والناس پہ پہنچے گا وہی تیرا درجہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جنت میں ایک شہر ہے، پورا شہر ہے، جنت میں ایک شہر ہے، اور وہ سارے کا سارا مرجان موتی کا بنا ہوا ہے جو بہت قیمتی ہے، اور اس شہر کے 70,000 دروازے ہیں، سب کے سب سونے اور چاندی کے ہیں، اور وہ شہر کسی کو نہیں ملے گا، صرف حافظ قرآن کو ملے گا۔ لحامل القرآن، یہ حافظ قرآن کے لیے ریزرو ہو چکا ہے، اسی کو ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا، عالم کو بھی نہیں ملے گا، شہید کو بھی نہیں ملے گا، حافظ کو ملے گا۔ تو بنائیں گے اپنے بچوں کو حافظ؟ اگر آپ تھکے نہ ہوں تو ایک دفعہ مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں حافظ پیدا کریں گے۔ آپ کہیں گے بار بار ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں پرائمری کے بچوں کی طرح سے، نہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو اگلوں نے سن لی ہے، اس لیے بار بار آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ بچوں کو حافظ بنائیں گے نا، ایک دفعہ دوبارہ دکھائیں نا۔ اپنے گھروں میں کون کون حفاظ پیدا کرے گا؟ پیدا کریں گے نا حفاظ، اور نہیں تو کم از کم زکوٰۃ کے طور پہ ایک بچہ تو گھر میں حافظ بنا ہی دیں۔ ہمارے برادر، میرے بھائی مولانا ظہور صاحب کے پاس کوئی تعلق والا آتا ہے نا، کہتے ہیں بچوں کی زکوٰۃ نکالیے، تو کہتے ہیں بچوں کی زکوٰۃ کیا مطلب؟ زکوٰۃ تو مال کی ہوتی ہے، بچوں کی زکوٰۃ، کہتے ہیں ایک کو تو حافظ بناؤ نا، یہ بچوں کی زکوٰۃ ہے۔ تو آپ سارے کم از کم بچوں کی زکوٰۃ تو ضرور نکالو، نکالیں گے انشاءاللہ۔ جس کے پاس ہے ہی ایک تو وہ ایک ہی دے دے اللہ کو، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اللہ برکت دے دے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قرآن کی قدر دے، قرآن سے محبت دے۔ اور بھی ایک بات اور ہے کہ قرآن کو لحاف میں لپیٹنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لحاف میں لپیٹنا چھوڑ دیا ہے۔ لحاف میں کسی چیز کو لپیٹ کے رکھنا یہ عزت کی بات ہے نا، عزت کی بات ہے۔ سونا آپ لوگ ایسے ہی رکھتے ہیں تجوری کے اندر ایسے ہی، یا اس کو باکس کے اندر پیک کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ باکس کے اندر پیک کر کے رکھتے ہیں نا، قیمتی ہے، حالانکہ تجوری میں جب ہے تو پھر تو کوئی نہیں اٹھائے گا نا، وہ تو بند ہے، لیکن پھر بھی اس کو ویسے ہی نہیں رکھتے، اس کو باکس کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو بھی ہم اچھے لحافوں میں لپیٹ کے رکھا کریں، قرآن کو خوشبو لگایا کریں کہ قرآن کا ادب ہے، قرآن کو سینے سے لگایا کریں۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے قرآن کو چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہر چیز ثابت نہیں ہوتی، ہر چیز کو ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ چیزوں کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ مجھے لگایا میرے بڑوں نے مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں، تو میں اپنے ایک استاد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی مولانا جمشید صاحب تو بہت بڑے بزرگ ہیں، تو میں تو بہت نہ سمجھتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کیسے خدمت کرنی ہے۔ تو فرمایا محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی،
محبت کرو مولانا سے تو پھر آداب تمہیں خود ہی آ جائیں گے کہ کیسے خدمت کرنی ہے۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم قرآن کو لپیٹ کے رکھیں، عزت سے رکھیں۔ اب قرآن رکھا ہوتا ہے، اس پہ مٹی پڑ رہی ہے اور چوہے ہر جگہ اس کی مینگنیاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور کبوتر اور چڑییں ان کی بیٹ پڑ رہی ہوتی ہے، تو قرآن کے اوپر۔ اور ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ جو قرآن کے اوراق شہید ہو جاتے ہیں ان کو ایک کٹے کے اندر بند کر کے رکھا ہوتا ہے، کٹے میں قرآن کے اوراق، کٹے میں قرآن، اور ایسے جیسے کچرا اندر ٹھوسا ہوا ہے۔ یہ ہر مسجد کا حال ہے، ہر مسجد کا حال ہے، 100% مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کے شہید ٹکڑے ادھر بکھرے پڑے، ادھر بکھرے پڑے، ادھر بکھرے پڑے، ادھر بکھرے پڑے، یا پھر جمع کر کے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے گہرا ڈال کے گٹھڑی بنا کے رکھا ہوا ہے، یا پھر کٹے میں ٹھونس کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے یار۔ ایسے اوراق ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی خوبصورت باکس بنائیں، ان کو ادب سے تہ کر کے سیدھا کر کے رکھیں، اور پھر کسی ویرانے میں جا کے دفن کر دیں یا کسی دریا میں جا کے بہا دیں، انتظام کریں۔ اور پڑھانے والے بچوں کو سکھاتے نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ورق شہید نہیں کرنا چاہیے، اس کے ورق کو کیسے پلٹنا ہے یہ سکھانا چاہیے، کتنے ادب سے آرام سے 2 انگلیوں سے اس کے ورق کو پلٹنا ہے۔ اور بعض تھوک سے پلٹتے ہیں، تھوک سے۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، تھوک سے انگلی گیلی کر کے پھر قرآن کا ورق پلٹتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ ان ساری باتوں کا خیال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔